الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد صلی اللہ ایسے نہیں، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ. آپ چلیں گے تو میں چلوں گا. جس کا ارادہ ہے چلنے کا ادھر ہاتھ کھڑے کریں. سب کہہ رہے سبحان اللہ الحمدللہ. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان نامکمل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب
العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ پہ اور آپ سب پہ رب کریم کا خصوصی فضل، احسان اور کرم سنانے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ عام طور پہ آئے روز مختلف تقریبات میں حاضری ہوتی ہے، تو اگر اب ناراض نہ ہوں تو آج کل ہم مسلمانوں نے بھی دین کو صرف رسم سمجھ لیا ہے، حالانکہ مسلمان بندہ پانی پیتا ہے وہ بھی عبادت ہے، کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، سوتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو جب قرآن اور میرے نبی کا حسن بیان ہو تو سننا سنانا عبادت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے میری بھی خواہش ہے کہ جنت میں مجھے بھی رب کا دیدار ہو جائے۔ اس کی خواہش ہے، ساتھ بولتے رہیں۔ آمنہ کے لال بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، انبیاء کی صحبتیں نصیب ہوں، اولیاء کا سنگ نصیب ہو جائے جنت میں، وہ جنت کی قسم قسم کی نہریں اور قسم قسم کے حور و غلمان اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ لیکن سوال ہے کہ یہ سب کچھ ملے گا کیسے؟ دین تو بڑا وسیع ہے، سوال مومن کے دل میں اٹھنا کہ شریعت مطہرہ سے کوئی ایسی گر کی بات تلاش کرنی چاہیے کہ اگر میں اسے مضبوطی سے تھام لوں تو اللہ میری ساری منزلیں آسان ہو، کوئی دار بھی ہو جائے، اللہ کے نبیوں کی صحبتیں بھی مل جائیں، آمنہ کے لال بے مثال کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، جنت کی وہ قسم قسم کی نعمتیں بھی مل جائیں اور جہنم کے دھکوں سے بھی بچ جائیں۔ ایسا نسخہ چاہیے، کوئی ایسا نسخہ کیمیا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز اپنے دل کی کھڑکی کو کھول ذرا اور میری اس بات کو دل میں جگہ دے، اگر ایک چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹیں عرشوں پہ سنائی دے۔ سچا عشق اصحاب رسول کریں، اللہ قرآن میں نبی کے مریدوں کی تعریف ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سارے ساتھی راضی ہو نا اس بات پہ؟ اب چلیں ذرا عشق مصطفیٰ کی طرف۔ میرے مرشد سے عشق کر، میرے مرشد کی ہر ادا بے مثال، میرے مرشد کا کھانے کا طریقہ بے مثال، پینے کا طریقہ بے مثال، جاگنے کا طریقہ بے مثال، سونے کا طریقہ بے مثال، شادی کا طریقہ، غمی کا طریقہ بے مثال، چہرہ اور صورت سجانے کا طریقہ بے مثال، میرے مرشد کی سیرت بے مثال، میرے مرشد کا باہر کی زندگی کا انداز بے مثال، اپنوں سے میں آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم و کمال میں آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ کسی سے پیار کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرا مرشد تو وہ مرشد ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، میرا مرشد چادر ہلا کے
آ رہا ہے، سچا آ رہا ہے، عرب کا سب سے سجیلا جوان آ رہا ہے، عرب کا سب سے حسین جوان آ رہا ہے۔ اتنی صفات کے بعد، اتنی صفات کے ہونے کے باوجود مکے والے کہہ رہا ہے، کوئی میرے مرشد کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی میرے مرشد کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور میرے عزیزا، آج سمجھنی یہ بات ہے، مکے کے کافروں کا میرے مرشد کے ساتھ اختلاف کس بات میں تھا؟ وہ اختلاف سمجھ کر مرشد کریم والا عقیدہ اپنے دل میں بٹھانا تیرا کام ہے، تجھے عاشقین مصطفیٰ میں میرے خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے کا چوک ہے، راوی کہتا ہے میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایسا جوان حسین جمیل ہے کہ ایسے چہرے پہ پھینک رہے ہیں، لیکن اس جوان کو پرواہ کوئی نہیں۔ کئی آتے ہیں سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو ساحر ہے، قسم کی مصیبتیں تو برداشت ہوں، خدا نے جو میری ڈیوٹی لگا لی ہے اس ڈیوٹی کو تو میں چھوڑ سکتا کوئی نہیں۔ اب وہ پیغام عشق کیا ہے میرے عزیزا؟ میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، باہر والے بھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او میری قوم والو، اگر دونوں جہانوں کی نجات چاہتے ہو، تیرے رب نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا ہے اس پیغام کو مان لو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا او لوگو، لا کہو سارے، الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں۔ اللہ اعلان جس زبان سے ہو رہا ہے اس جیسی زبان اللہ نے دوسری بنائی کوئی نہیں۔ او لوگو، میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، سید الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، شفیع المذنبین ضرور ہوں، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب یا ایھا المدثر، صاحب یا ایھا المزمل ضرور ہوں، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہوں، صاحب ولسوف یعطیک ربک فترضی ضرور ہوں، حسنین کا نانا ضرور ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی رقیہ ام کلثوم، زینب کا بابا ضرور ہوں، ازواج مطہرات بی بی سیدہ عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہن، ان سب کا میں سرتاج ضرور ہوں، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی شیر خدا، سارے صحابہ کا پیر و مرشد ضرور ہوں، اہل بیت کا سر کا تاج ضرور ہوں، لیکن سن لو سن لو سن لو سن لو، اتنی عزت خدا دینے والا وحدہ لا شریک ہے، میں محمد بھی اس کا شریک کوئی نہیں۔ لا الہ، آپ سست لگ رہے ہیں، میں نے آپ کو آج آدھی رات تک لے کے جانا ہے، بولو گے تو جان جلدی چھوڑ دوں گا، نہیں بولو گے
فاد لکا فی ای صورت ما شاء رکبکا، تیرا میرا چہرہ مورا بنانے والا کوئی نہیں، لیسرا، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا کوئی نہیں، دنیا میں لا کے تیرے میرے لیے ماں کے سینے پہ دودھ کی 2 نہریں جاری کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے مدنی کریم نے یہ پیغام دیتے تھے، لیکن اب وہ آسرا بھی جو اٹھ گیا، اب تو مکے والوں نے مزید ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے شروع کر۔ مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر شروع کیا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو سنو میرے عزیزا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سفر بھی تھوڑا نہیں، کم و بیش 80 میل کا سفر ہے۔ میرے مدنی کریم روانہ ہو رہے ہیں اور میرے مدنی کریم کے ساتھ میرے مدنی کا ایک عاشق ہے جس کا نام حضرت زید بن حارثہ عنہ ہے۔ وہ ایک مرید ہے جس کو نبی علیہ السلام نے پہلے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ بیٹا کیسے بنایا ذرا یہ بھی سن لے۔ حضرت زید بن حارثہ کو ڈاکو اغوا کر کے لے آئے۔ ہمارا بیٹا زید ادھر عبداللہ کے بیٹے محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بھی آ جاتا ہے، باقی محبت کرنے والے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت زید بن جانا چاہتا ہے تو میں زید کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن زبردستی کوئی نہیں کرنی، بلاؤ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آتی ہیں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہو زید یہ تیرا باپ ہے، تیرے عزیز سواری کوئی نہیں، کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل روانہ ہو رہا ہے، سواری کوئی نہیں، کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں، حضرت آدم کی دعائیاں سننے والا کوئی نہیں، نوح پیغمبر کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی دعائیاں سننے والا کوئی نہیں، حضرت زکریا کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ میرا مرشد ہر بستی میں یہ دعوت اور پیغام سناتا جا رہا ہے، سناتا جا رہا ہے، سناتا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار کوئی نہیں، کوئی بھی قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ آخر اتنا لمبا سفر طے کر کے میرے مرشد طائف پہنچ گئے۔ طائف کے اندر 3 سردار ہیں، تینوں بھائی ہیں، بتوں کے پجاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ان سرداروں بادشاہوں کے دربار میں پہنچ گئے۔ کوئی ساتھی کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ایک مرید حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں پہنچ کے میرے مرشد نے فرمایا طائف کے سرداروں، میں نے ایک پیغام مکہ کے سرداروں پہ پیش کیا ہے، انہوں نے اسے قبول کوئی نہیں کیا، اب وہ انعام اور وہ رحمت والا پیغام لے کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اگر یہ پیغام تم مان لو تو میں محمد اپنی سچی زبان سے تمہیں گارنٹی دیتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔
اچھا سنا تو صحیح نا پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام تو وہی ہے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وہ عربی تھے، سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ لات منات عزا یہ بت کخ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے سجدے کے لائق کوئی بت نہیں، رکوع کے لائق کوئی بت نہیں، طواف کے لائق کوئی بت نہیں، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق کوئی بت نہیں، نفع نقصان کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی بت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ساری صفتیں صرف اس کی صفتیں ہیں۔ یہ سمجھتے تھے، اس بات کو سمجھتے تھے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ میرے مرشد نے یہ پیغام جو پیش کیا، پہلا سردار بولا، کہنے لگا اچھا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا اپنا رسول بنانے کے لیے، مکہ سے پیدل آ رہا ہے، تیرے پاس آنے کی سواری کوئی نہیں، تیرے پاس اپنی جماعت جتھا یا لشکر بھی کوئی نہیں۔ دوسرا بولا، وہ کہنے لگا اگر واقعی تو اللہ کا رسول ہے تو بیت اللہ کا غلاف تار تار ہو جائے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بیت اللہ کی عزت بتوں سے ہے، اگر بت نہیں رہیں گے تو بیت اللہ کے غلاف کی عزت بھی نہیں رہے گی۔ تیسرا بولا اور کہنے لگا میں تیرے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی رسول ہے تو تیری بے ادبی بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی، اور اگر تو سچا رسول نہیں تو پھر میں تیرے ساتھ بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ میرے مرشد کریم کو ایسے جواب مل رہے ہیں، آخر میرے مرشد کریم ان سے کہتے ہو طائف کے سردار ہو، چلو اگر تم میرا پیغام نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن ایک خیال کرنا، میرے یہاں آنے کا تذکرہ مکہ والوں کے سامنے نہ کرنا، وہ پہلے ہی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اب جو پتہ چلے گا میرے بارے کہ یہ طائف گیا تھا، طائف والوں کو دعوت دینے گیا تھا اور وہاں سے جماعت تیار کر کے ہمارے خلاف ہونا چاہتا تھا، تو وہ ہمارے اوپر اور زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے طائف کے ان دروازے پہ 100 دفعہ جا سکتے ہیں، اپنے چاچا ابو طالب کی وفات کے وقت اس کی منتیں کر کے کہہ سکتے ہو چاچا میرے کان میں ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے دربار میں سفارش کر کے اسی حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کروایا اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہاش سے۔ جاگ رہا ہے رشتہ کروانے والے اللہ کے رسول، نکاح کروانے والے اللہ کے رسول، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ رشتہ توڑ چڑھا کوئی نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے کہتے اللہ کے رسول میرا زینب سے گزارا کوئی نہیں ہونے لگا۔ سورہ احزاب دیکھ لینا، اللہ کے رسول کہتے ہو زیدہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے نکاح کون چھڑائے گا؟ اللہ
حال کرو میرے عزیزا، ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کوئی نہیں، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، مرضی ہے، ذوق ہے، شوق ہے، لیکن نباہ ہوا کوئی نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ یاد رکھ کہ مرضی چلتی ہے تو صرف کس کی چلتی ہے؟ دوسرا مسئلہ بھی یاد کر، دلوں میں محبتیں ڈالنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ دلوں میں نفرتیں ڈالنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ قرآن کی سیر کرنا، اللہ اکبر۔ آج تو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے آؤ ہم سے ایک تعویذ لے لو، محبوب تمہارے محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ سورہ انفال ہے اور میرے عزیزا، ذرا قرآن سننا، قرآن کا انداز۔ رشتہ کروانے والے کون؟ بول بول کون؟ نکاح پڑھوانے والے کون؟ اچھا، اس مسئلے سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی حل ہے۔ بعض اوقات کوئی نکاح توڑ نہ چڑھے نا تو لوگ مولوی کے اوپر بڑی چڑھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی منحوس ہے اس لیے نکاح توڑ نہیں چڑھیا۔ اللہ اکبر، یہاں تو نکاح کروانے والا کائنات کا سردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دے گا میری بات کا؟ اگر اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ رشتہ توڑ چڑھنا کوئی نہیں تو اللہ کے رسول کبھی یہ نکاح کراتے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ مسئلہ بھی یاد رکھ، کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ رب کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام دربار سے نکلے، ان ظالموں نے کیا کیا کہ لوفر لفنگے قسم کے جوان میرے مرشد کے پیچھے لگا دیے اور میرے مرشد پر پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ جاگو میرے عزیز، ذرا عشق مصطفیٰ کی جھلک دے، پتھر برس رہے ہیں اور اس پتھر کی برسات پہ میرے مرشد کی زبان پہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور طائف کے جوانوں، مجھے پتھر نہ مارو، مجھے پتھر نہ مارو، دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر دونوں جہانوں کی عزت چاہتے ہو تو میرے پیغام کو مان لو، لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے رسول آمنہ کے لال بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، جہاں سے پتھر آتا ہے کبھی زید بن حارثہ اپنا منہ سامنے رکھے، کبھی اپنی نشانی سامنے رکھے، کبھی ہاتھ کبھی سینہ۔ حضرت زید بن حارثہ کی خواہش یہ ہے سارے پتھر میں زید کے بدن کو لگ جائیں لیکن میرے مرشد کے بدن کو کوئی پتھر نہ لگے۔ حضرت زید بن حارثہ کی یہ ادائیں ہیں، اپنے مرشد کا دفاع کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک پتھر ہوتا تو دفاع ہوتا، میرے مرشد کو پتھر لگنے شروع ہو گئے۔ میرے مرشد کے بے مثال بدن سے بے مثال خون کے فوارے پھوٹ نکلے، میرے مرشد کا خون بدن سے پھوٹنے لگ گیا۔ وہ خون ہے میرے مرشد کا، ساری کائنات کے خزانے ایک طرف رکھ، جنت بھی ایک طرف رکھ، عرش بھی ایک طرف رکھ، سب کو ملا میرے مرشد کے خون کے قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مرشد کے بدن کے خون سے فوارے پھوٹ رہی ہیں، سارا بدن مبارک خون سے بالکل سرخ ہو گیا ہے اور جوتوں تک خون پہنچ گیا، پاؤں
مبارک بھی خون سے سرخ ہو گئے، میرے مرشد کا بے مثال چہرہ بھی خون سے سرخ ہو گیا ہے۔ کون سا چہرہ ہے جس چہرے کے بارے میں شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ کون سا چہرہ جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کون سا چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اے میرے مرشد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسان کا دے رہا ہے، آپ سے زیادہ حسین بندہ اس کائنات میں ہے کوئی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا کوئی نہیں، آپ کو اللہ نے ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا، ہر قسم کا کمال اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ میرا مرشد کریم محمد الرسول میں وہ چہرہ خون سے جاگ رہا ہے، خون سے، وہ کیوں رنگین ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں رنگین ہے؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی عہدے کا؟ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا نا، ابرہہ نے، اور ابو عبد المطلب کے اس نے اونٹ پکڑ لیے تھے، ابو عبد المطلب مکے کا بڑا سردار تھا، ملنے گیا ابرہہ کے پاس، ابرہہ سوچ رہا تھا کہ عبد المطلب منت کرے گا بیت اللہ کو نہ گرا، عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر۔ ابرہہ نے کہا عبد المطلب میں تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا کہ تو بات کرے گا بیت اللہ کو بچانے کی، تو اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا تھا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا اچا وحدہ لا شریک ہے، اور مکے والے اللہ کو مانتے تھے، صفتیں بھی مانتے تھے، لیکن وحدہ لا شریک۔ حوالہ قرآن کا نوٹ کر، سورۃ الانعام ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ۔ قرآن ہے، قرآن ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، اعلان قرآن کا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کہتا ہے میرا سچا پیغمبر اعلان کر، تاکہ اس اعلان کو سن کے قیامت تک آنے والے لوگ تیرے سچے عاشق بن سکیں، سچے محمدی بن سکیں۔ اللہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر، توجہ کر، ان صلاتی، لوگوں میں محمد، سارے کہتے صلی اللہ، میں محمد کی بدنی عبادتیں ہیں تو صرف کس کے لیے؟ میں محمد کا سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے، میرا رکوع ہے تو صرف اللہ کے لیے، میرا طواف ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ اکبر میرے بدن سے نکلنے والی سڈ سور پکار ہے تو صرف اللہ کے لیے، وَنُسُكِي میری قربانی ہے تو صرف اللہ کے لیے، میری نظر نیاز ہے تو صرف اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ میری زندگی ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، وَمَمَاتِي اور میری موت ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے،
لوٹا پیچھے لوٹا لوٹا انشاءاللہ اگر مسئلہ اندر اتر گیا تو آج اگلے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ اعلان کر میرا پیغمبر، ان صلاتی للہ و نسکی للہ و محیایا للہ و مماتی للہ، میرا سجدہ ہے تو للہ، رکوع ہے تو للہ، طواف ہے تو للہ، میری قربانی ہے تو للہ، میری نظر نیاز ہے تو للہ، میری زندگی ہے تو للہ۔ آئے کیسے للہ؟ میرے محمد کریم نے اپنی زندگی کا ہر منٹ اور سیکنڈ کائنات والوں کو رب کی پہچان کروانے میں گزار دیا۔ میری زندگی ہے تو للہ، اور میرا دنیا سے جانا بھی ہے تو للہ، تاکہ کائنات والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ الحی سدا زندہ رہنے والا ہے تو اکیلا، القیوم ساری کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنے والا ہے تو اکیلا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اونگ سے پاک ہے تو اکیلا، نیند سے پاک ہے تو اکیلا۔ میں کہا کرتا ہوں معبود تو وہ ہے جو سونے سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، موت سے بھی پاک ہے، اس کے دفتر میں چھٹی بھی کوئی نہیں ہوتی، وقفہ بھی کوئی نہیں ہوتا، جب تیرا جی چاہے پکار، وہ آگے سے جواب دیتا ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اور میرا بندہ تیرا جی چاہے، تیری مرضی ہو، جس وقت مجھے پکار، میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میرا بندہ میں تیرا معبود، خزانوں کا مالک، بادشاہ خدا، تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ہاں، اس مسئلے کے لیے میرے مدنی کا چہرہ خون سے رنگین ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں، چہرہ رنگین ہے۔ 20-25 میل تک وہ ظالم میرے مرشد کے پیچھے آتے رہے، بدن لہو لہان ہے میرے مرشد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخر ایک مقام پہ جب وہ پلٹ گئے، نبی علیہ السلام کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ میرے مدنی کے چہرے کو صاف کر رہا ہے، پاؤں سے جوتے جو اتار رہا ہے تو جوتے پاؤں سے چپکے ہوئے، حضرت زید بن حارثہ جوتوں کو اتار رہے ہیں، رو رو کے اپنے مرشد کے چہرے سے خون کو ہٹا رہے ہیں۔ اللہ اس مقام پر اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر فرش پہ بیٹھے ہوئے محمد کریم نے عرش کے بادشاہ خدا سے رابطہ شروع کر دیا۔ میرے مرشد نے دعا شروع کر دی، اور دعا بھی بڑی عجیب ہے، پر میں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار مشتقا حتی ترضا۔ میرے مدنی کی دعا سننا ذرا، اللہم اے اللہ
صحیح ہے مانا اللہم دا کے مانا اے اللہ. دعا ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر تجھے میری بات ذرا کڑوی لگے تب بھی غور ضرور کرنا ہو میرے بھائی. میں بات کر رہا ہوں تیری خیر خواہی کے لیے، کوئی ضد نہیں، کوئی دھڑے بندی نہیں. مرنا ہے کل رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس لیے سننا ضرور. میری قوم کو یہ سکھایا گیا اللہ بغیر واسطے وسیلے دے سندا ہی کوئی. سکھایا گیا کوئی نہیں سکھایا گیا. جاٹوی مثال سن، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اچھا بول. میری بھی ماں ہے، آپ میں سے بھی جس کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو حیاتی نصیب فرمائے، جو فوت ہو گئی اللہ ان کی بخشش فرمائے. کبھی ایسے ہوا ہے بچہ ماں سے دودھ مانگے، ماں کہے پترا پہلے سفارش لے کے آ، کوئی سفارش پیش کر، کوئی وسیلہ پیش کر. نہ میرے بھائی، بیٹا نافرمان سے نافرمان کیوں نہ ہو، ماں کے قدموں میں گرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں پکڑ کے سینے سے لگا لیتی ہے. وہ بادشاہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ کیا کرتا ہے. ادھر میں بیماری سے تڑپ رہا ہوں، میرا رب کہے پہلے سفارشیں لے کے آ. میرے پاس کھانے کو لقمہ کوئی نہیں، میرا رب کہے سفارشیں لے کے آ. ناؤ میرے عزیز، قرآن کے سنگا، قرآن کے سنگا. اور میرے مدنی کی دعا سن، میرا مدنی دعا کر رہا ہے اللہم، کیا دعا ہے؟ اللہ، اے اللہ، اللہم الیک اشکو، اللہ میں تیرے ہی در پہ شکایت لے کے آیا ہوں. اللہ تیرے در کے علاوہ تو میرا اور در کوئی نہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہ میں تیرے در پہ اپنی کمزوریوں کی شکایت لے کے آیا ہوں. اللہ میری ذمہ داری کتنی بڑی لگا دی ہے لیکن طاقتیں کوئی نہیں دی. طاقتیں دے دیے مکہ کے سرداروں کو، طاقتیں دے دیے طائف کے سرداروں کو، اور ذمہ داری میری کتنی بڑی لگا دی میرا پیغمبر. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، ذمہ داری کتنی بڑی لگا دی. اللہ اکبر. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے میرے اللہ، ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اور الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میں تیرے در پہ اپنے اسباب کی قلت کی شکایت لے کے آیا ہوں. وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ یا ارحم الراحمین. اے مہربانوں کے مہربان خدا، دیکھ تو صحیح نا، میرا سارا بدن تیری پہچان کروانے کے لیے رنگین ہو گیا ہے، لیکن اللہ تو بادشاہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا پیغمبر تیرا تو صرف بدن رنگین ہوا ہے. ادھر نبیوں کی جماعت میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑا ہے، جس کے تن کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں اور بے لباس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے شرم و حیا سے. وہ سارے لوگ نمرود اینڈ پارٹی کہتی ہے یہ پیغام چھوڑ دے، صبح و شام لا الہ الا اللہ کی دعائیاں دینا چھوڑ دے. ابراہیم خلیل کہتا ہے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں میں، ابراہیم خلیل اپنی عزت بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن رب کی توحید کا پیغام سنانا چھوڑ کوئی نہیں سکتا.
میرا پیغمبر ادھر تو ابراہیم خلیل بھی کھڑا ہے، میرا پیغمبر ادھر تو میرا پیغمبر لاڈلا نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑا ہے، میری توحید کا پیغام سنا رہا ہے۔ قوم والوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی کو پتھروں کے نیچے دفن کر دیا، نکالنے والا کوئی نہیں۔ میں نے جبرائیل کو حکم کیا، جبرائیل جلدی پہنچ، میرے نبی کو پتھروں کے نیچے سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں۔ جبرائیل پہنچتا ہے، میرے نبی نوح علیہ السلام کو پتھروں کے نیچے سے نکال کے جبرائیل یوں دیکھتا ہے، اب تو حضرت نوح علیہ السلام 1 مہینہ ریسٹ کریں گے، 1 مہینہ نہیں تو 1 ہفتہ تو ریسٹ کریں گے، سارا بدن لہو لہان ہے۔ لیکن جبرائیل بھی دیکھ کے حیران ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام زخموں سے چور چور ہے۔ دوسرے چوک پہ جا کے پھر آواز لگاتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرا پیغمبر ادھر تو سارے نبیوں نے قربانیاں دینے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اس مسئلے کے بغیر جنت مل کوئی نہیں سکتی۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس درخت کے نیچے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین۔ پاس بیٹھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، جب بھی دکھ تکلیف اور مصیبت آئے تو پکارنا ہے تو صرف اور صرف کسے پکارنا ہے۔ پھر ایک دن آ گیا، حضرت زید بن حارثہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ایک بندے کو کہتے ہیں تیرے پاس خچر موجود ہے، تجھے میں کرایہ دیتا ہوں، مجھے میری منزل پہ چھوڑا۔ وہ بندہ کہتا ٹھیک ہے چل زید بن حارثہ تجھے لے جاؤں گا۔ حضرت زید بن حارثہ سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بندہ لگام پکڑ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک کے جگہ پہ پہنچ کے جہاں بالکل ویرانہ ہے، سنسان میدان ہے، کوئی بھی دیکھنے سننے والا رب کے سوا کوئی نہیں، اس ویرانے کے اندر وہ بندہ اچانک تلوار نکالتا ہے اور حضرت زید بن حارثہ کو کہتا ہے زید جلدی کر، تو اپنی موت کی تیاری کر، میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں بتا تو صحیح نا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دھندا ہی ہے، میں بندہ لے کے آتا ہوں سواری کے بہانے، ادھر لا کے اسے قتل کر دیتا ہوں، وہ دیکھ تو صحیح نہ ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور بندہ قتل کر کے اس کے پاس جو مال و بتاؤ وہ چھین لیا کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں یار اس طرح کر، مجھے قتل نہ کر، جو کچھ لینا ہے لے لے، قتل نہ کر۔ وہ کہتا ہے یہ میرے دھندے کے اصول کے خلاف ہے، میں جان پہلے لیتا ہوں مال بعد میں لیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا اب تو سارے آسرے ختم ہو گئے، مدینے میں میرے مرشد کریم تو موجود ہیں، لیکن حضرت زید بن حارثہ کو طائف والا سفر جو یاد تھا کہ وہاں میرے مرشد پہ مصیبت آئی تھی، دیکھ سے پکارا تھا، اس لیے حضرت زید بن حارثہ نے اس ویرانے سے آواز لگائی، یا ارحم الراحمین، اے مہربانوں کے مہربان خدا۔ بس اتنی بات کہی اور کچھ نہیں، اتنی پکار جو کرنی تھی، غیب سے آواز آئی لا تقتلہ، اے رہزن اس بندے کو قتل نہ کرنا۔ وہ حیران ہو گیا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمت کی، تلوار لے کے آگے بڑھنے لگا، پھر حضرت زید بن حارثہ نے آواز لگائی، یا ارحم الراحمین،
پھر آواز آئی لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرنا۔ تیسری دفعہ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو حضرت زید بن حارثہ نے پھر آواز لگائی اور دیکھا کہ آسمان کی جانب سے ایک فرشتہ بجلی سے بھی تیز آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آتے ہی اس فرشتے نے تلوار جو چلائی تو اس ڈاکو کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے میں حیران ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے زمین پہ بیٹھ کے جا ارحم الراحمین کی آواز لگائی، اللہ نے تیری دعا سن کے مجھے حکم کیا جلدی کر زمین پہ پہنچ، میرے محمد کا غلام مجھے پکار رہا ہے، جلدی کر پہنچ زمین پہ، میرے محمد کا سچا غلام سچا عاشق مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے وہاں سے اڑان بھری، جب تو نے دوسری دفعہ پکارا تو میں تیسرے آسمان پہ پہنچ گیا تھا، تیسری دفعہ پکارا تو میں زمین کے قریب آ گیا تھا۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، میرے مرشد کا سچا عاشق بن، اور عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے۔ فرمایا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اللہ تو کمزوروں کا پالنہار اور سہارا ہے، اللہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا تو خود سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ میں محمد کی بھی سرپرستی کرنا، انت رب المستضعفین وانت ربی الیک المشتقی حتی ترضی۔ اللہ میرے بدن پہ جتنی تکلیفیں آئیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اگر تو راضی ہو جائے۔ اللہ تجھے راضی کرنا مقصد ہے۔ آخری باتیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے چلے، اللہ اکبر، سفر طے ہو رہا ہے، آگے ایک باغ ہے عتبہ اور شیبہ کا، ہیں تو میرے نبی کے دشمن، ہیں تو میرے مدنی کے دشمن، اس باغ کے اندر عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے قوم کے جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی حالت میں دیکھا ان کے دلوں میں ترس آ گیا۔ اپنے باغ کے اندر موجود ایک غلام جس کا نام اداس ہے، اسے کہتے ہیں اے غلام انگور کے درخت سے ایک گچھا اتار اور وہ گچھا لے جا، وہ سامنے ہمارا قومی نوجوان بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہمارے بڑے اختلافات ہیں لیکن اس وقت بڑا زخمی ہے، یہ انگور لے جا کے اس کے سامنے پیش کر دے۔ وہ اداس نام کا غلام اور ملازم انگور لے کے میرے مدنی کے پاس آتا ہے، توجہ کر، میرے مدنی کریم انگور کا ایک دانہ اٹھاتے ہیں اور زبان پہ کلمہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ دانہ اس اللہ کا نام لے کے کھانے لگاؤں جس اللہ نے انگور کے درخت کو اگایا، اگا کے اسے بیلدار بنایا، پھر اس درخت پہ انگور کا پھل لگایا، پھر اس انگور کے دانے میں عجیب قسم کا مشروب ڈالا، اوپر سے زبردست قسم کا کور چڑھایا۔ اللہ غور کرنا میرے عزیز، اس لیے شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ شاعر کہتا ہے او خدا کا بندہ، ہر چیز میں تو غور کرتا جا، تجھے ہر چیز جواب دے گی کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اوپر دیکھ آسمان کھڑے ہیں،
بغیر آمد ترونہا، آسمان کھڑے ہیں بغیر ستونوں کے. آسمان کھڑے ہیں بغیر کس کی قدرت ہے؟ ذرا نیچ. اللہ اکبر. اب اوپر پھر غور کر، سورج کھڑا ہے ساری دنیا کو چمکا رہا ہے، چاند کھڑا ہے پھلوں میں مٹھاس کا ذریعہ بن رہا ہے، اور ستاروں کی جگمگاہٹ ہے. غور کر، تجھے ستارے بھی کہہ رہی ہیں، چاند بھی کہہ رہا ہے، سورج بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. ذرا نیچے آ جا، نیچے آ جا، بادلوں کو دیکھ ذرا، تجھے تو بارش نظر آتی ہے، ذرا غور تو کرنا. وہ کون سی ذات ہے جو دریا سے بخارات کو اٹھاتی ہے، پھر ان بخارات کو فضاؤں میں جمع کرتی ہے، بارش کا پانی سٹور کرتی ہے. جس علاقے پہ بارش برسانے کا ارادہ ہوتا ہے، اس بادلوں کو اپنی قدرت کا دھکا مار کے تیرے میرے علاقے میں پہنچاتی ہے، اور یہاں بارش اور برسات شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز تجھے کہے گی لا الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام انگور کا دانہ منہ میں رکھنے سے پہلے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداس جو ملازم تھا وہ تو حیران ہو گیا، کہتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں سوال کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے یہاں ملازمت کرتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے. مکہ کے لوگ تو ہر کام سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، بسم العزا، بسم الحبل. یہ تو بتوں کے نام لینے والے ہیں. اس بستی میں نے اللہ کا نام لینے والا تو دیکھا کوئی نہیں، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے اسے پوچھتے من انتا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام اداس ہے، نینوا کی بستی میں رہنے والا ہوں. میرا نام اداس ہے، نینوا کی بستی میں رہنے والا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تو اس بستی کا رہنے والا ہے جدھر میرا بھائی حضرت یونس آیا تھا علیہ السلام. وہ حیران ہو گیا، آپ کیسے جانتے حضرت یونس علیہ السلام کو؟ فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی اور میں بھی اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میرا پیغام یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ اکبر. ایک دم وہ کہتے ہیں اچھا دیر نہ کر، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا. وہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے، ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے، میرے مرشد کو پیار دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، عشق مصطفیٰ صرف اسے نصیب ہوگا جس پہ فضل کس کا ہوگا، احسان کس کا ہوگا، کرم کس کا ہوگا، توفیق کون دے گا؟ اب یہ غلام ہے، اللہ اکبر کہتا ہے نبی علیہ السلام سے جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے. اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اعلان کر کے میرے مرشد کا غلام بن جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ذرا آگے چلتے ہیں، ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اوپر بادل آ گیا. اچانک بادل سے آواز آتی ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ پہاڑوں والا فرشتہ بھی آیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ میرے آخری نبی سے پوچھو، اگر تمہیں کہہ دے، اجازت دے دے، حکم دے دے تو پہاڑوں کو اٹھا کر طائف کی بستی کے لوگوں کا قیمہ کر کے چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ سزا کے حقدار ہیں. ہاں اگر میرا نبی معاف کر دے تو چھوڑ دینا،
وہ فرشتہ میرے مدنی کو سلام کہتا ہے، میرے مدنی جواب دیتے ہیں اچھا کیوں آیا ہے؟ آنے کی یہ غرض ہے، اللہ نے بھیجا، اگر آپ حکم دے دیں تو اس بستی کو برباد کر دیں۔ میرے مدنی نے فرمایا نا 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 نا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہلاک نہ کر، ان کو ہدایت عطا کر دے، ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دونوں جہانوں کی عزت اور کامیابی کی بنیاد ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے مدنی سے عشق یہ ہے کہ میرے مدنی کی اطاعت کر، پیروی کر، اتباع کر، زندگی